شاہ صاحب، کیا قرآن پاک پڑھ کر میت کو ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے؟ یہ سوال جو ہے آپ کا کہ قرآن پاک پڑھ کے تلاوت کر کے میت کو بخشا ہمارا جاتا ہے، ہمارے ملک میں یہ رواج ہے، ہندوستان میں، پاکستان میں، کہ وہ اس کو ختم کا نام دیتے ہیں یا شبینے کا نام دیتے ہیں۔ قبرستانوں میں بھی پڑھا جاتا ہے، گھروں میں بھی پڑھا جاتا ہے، خاص کر کے محرم الحرام میں اس کی کثرت ہوتی ہے، اور قبرستان میں 5-5 10-10 جوڑیاں جا رہی ہوتی ہیں اور قبروں میں جا کے قرآن پڑھتے ہیں، گھروں میں پڑھایا جاتا ہے۔ تو اب تو اس کی ایک اور صورت بھی اختیار کر گئی ہے، یعنی کہ ترقی کر گیا نا زمانہ، تو پڑھایا بھی قرآن مل جاتا ہے۔ یعنی کسی مدرسے میں، کسی مسجد میں جائیں اور وہاں کہیں کہ کوئی پڑھے ہوئے قرآن ہمیں چاہیے، تو وہ بچوں کو خاموش کرائیں گے اور 2-2 4-4 پارے سب سے لے کے 2-3-4 قرآن آپ کو دے دیں گے اور 2-4 ہزار روپے آپ کو لے لیں گے۔ یہ ایک موبائل طریقہ نیا چلا ہوا ہے اور رواج ہے۔ حالانکہ جب اس نے پڑھا تھا تو تلاوت کی نیت سے پڑھا تھا، کسی اور نیت کے سے پڑھا تھا، انما الاعمال بالنیات، یہ رسول اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ لیکن یہ اس کا آنا اور اپنے باپ کے لیے لے جانا، پھر اس کا لے جانا، پھر آگے بخشوانا، یہ ایک الگ یعنی کہ ہمارے ہاں طریقہ راج۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حوالے سے صحیح سند کے ساتھ کچھ بھی ثابت نہیں ہے کہ آپ نے کبھی قرآن پڑھ کے کسی کو بخشا ہو، یا صحابہ کرام نے گھروں میں بلا کے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ کرام کو اپنے گھر میں قرآن پڑھایا ہو، انتظام انسلام کیا ہو، یا تابعین نے یا محدثین کرام نے، جو انتہائی خیر کا زمانہ تھا اور فاستبقوا الخیرات کے وہ مصداق تھے، نیکیوں میں آگے بڑھنے والے تھے، ہر کام میں سبقت لے جانے والے تھے، نیکیوں کے حریص تھے، تو وہ نیکی کیسے ہو سکتی ہے جو ان کے زمانے میں نیکی نہیں تھی؟ وہ اسلام میں چیز داخل کیسے ہو سکتی ہے جو ان کے زمانے میں نہیں تھی؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تو اس سے آیت مبارکہ سے پہلے اگر وہ مسئلہ دین میں، شریعت میں ہوتا تو اس پر عمل ہوتا، تو ایسی کوئی صورت ثابت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث بھی ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اپنے گھروں میں جو ہے وہ نماز پڑھو اور ان کو قبرستان نہ سمجھو، اپنے گھروں میں قرآن پاک پڑھو، ان کو قبرستان نہ سمجھو۔ اب یہ دونوں حدیث جو ہیں اس سے واضح صراحت ہوتی ہے کہ گھروں میں نماز پڑھو، انہیں قبرستان نہ بنا دو۔ اس کا معنی یہ ہے کہ قبرستان میں نماز نہیں ہوتی اور لہذا گھروں میں نماز پڑھی جائے گی، ان کو قبرستان نہیں سمجھا جائے گا۔ اس طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا گھروں میں قرآن پاک کی تلاوت کرو اور انہیں قبرستان نہ سمجھو۔ معنی کیا کہ قبرستان میں قرآن جو ہے وہ نہیں پڑھا جا سکتا۔ تو یہ قرآن پاک کا جو رواج ہے قبرستانوں کا پڑھنا، یہ بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اور ایک ضعیف روایت پیش کی جاتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ بندہ فوت ہو تو اس کے قبر میں جا کے سورۃ البقرہ کا پہلا رکوع جو ابتدائی ہے سرانے، اور آخری رکوع جو ہے وہ اس کے پیروں کی طرف جا کے کھڑا ہو کے پڑھا جائے، اور اس پر عمل بھی ہمارے ملک میں موجود ہے رائے۔ یہ بات بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند کے ساتھ یہ عمل بھی ثابت نہیں ہے۔ تو لہٰذا قرآن پاک کا پڑھنا میت کو بخشنے کے لیے یا دوسرے کو بخشنے کے لیے ایسا نہیں ہے۔ جس طرح نماز دوسرے کی طرف سے نہیں پڑھی جا سکتی، اس طرح قرآن پاک بھی دوسرے کی طرف سے نہیں پڑھا جا سکتا۔ یہ ہمارے اصل میں علماء سو نے شروع کیا ہے کہ اس طریقے سے ہم جو ہے لوگوں سے مال بٹور سکیں گے۔ کچھ بدعات کا تعلق اکثر کا پیٹ کے ساتھ ہوتا ہے، کھانے پینے کے ساتھ ہوتا ہے، تو پھر وہ تنخواہیں چونکہ اس حوالے سے کم شم ہے، تو لوگوں نے، ایسے علماء نے، حفاظ نے پھر یہ طریقہ نکالا کہ چلو ہم تمہارے والدین کو بخشیں گے، فوت ہونے والوں کو بخشیں گے، تو لہٰذا آپ ہمیں کوئی خدمت کریں۔ تو یہ ایک طریقہ رائج اس طرح ہوا، وگرنہ اسلام میں، دین میں، شریعت میں، قرآن و سنت میں صحیح سند کے ساتھ ایسی کوئی بات ثابت نہیں ہے۔ سند کا ہونا ضروری ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ ضعیف روایات تو ہوتی ہیں، ہر مسئلے میں ہوتی ہیں، لیکن وہ قابل حجت نہیں ہوتی۔ دین جو ہے صحیح حدیث کا نام ہے، اور دین جو ہے سند سے ثابت ہوتا ہے۔ شاہ صاحب، کوئی ایسا ایصال ثواب کا بھی طریقہ ہے جو شریعت سے ثابت ہو؟ وہ یہ ہے کہ اس کے لیے دعا کی جائے۔ جنازہ ایک ایصال ثواب کی بہترین صورت ہے۔ اس کے بعد قبر پر اس کو دفنانے کے بعد اس کے لیے دعا کی جائے، یہ حدیث ہے۔ مطلقاً میت کے لیے کہیں بھی دعا ہو سکتی ہے، لیکن ایک دعا کا جو اکٹھ ہوتا ہے، اجتماع ہوتا ہے، جو ہمارے ملک میں مروج ہے، جس کو ہم فاتح خوانی یا ستر یا پھوڑی وغیرہ کہتے ہیں، ایسا بیٹھنا ثابت نہیں ہے۔ بلکہ اہل میت کا 3 دن بھی گھر میں بیٹھنا جو ہے نا، یہ بھی ثابت نہیں ہے صحیح سند کے ساتھ۔ یہ ہے کہ وہ اپنے کام میں لگ جائیں گے،
اور لوگ ان کو آتے جاتے جو ہے تزیتی کلمات کہہ گئے، تعزیت کریں. تعزیت وغیرہ جہاں ملے اس کی تعزیت ہو جائے گی. لیکن یہ اکٹھ جو ہے نا میت کے گھر میں، یہ بھی نوع کی ایک صورت ہے، چاہے وہ پہلے دن ہو، چاہے وہ دوسرے دن ہو، چاہے وہ تیسرے دن ہو. میں جو سمجھاؤں واللہ عالم کسی عالم کے علم میں کوئی ایسی حدیث ہو کہ بلکہ نبی علیہ السلام جان بوجھ کے ذرا جعفر طیار رضی اللہ عنہ شہادت کے بعد 3 دن رکے رہے، 3 دن کے بعد ان کے گھر تشریف لے آئے. تو نبی علیہ السلام یعنی کسی وقت بھی کسی فوت ہونے والے کے گھر میں جایا جا سکتا ہے، ان کو تعزیت کی جا سکتی ہے، چلتے چلتے بھی ہو سکتی ہے، دکان پہ بھی ہو سکتی ہے، کاروبار میں وہ ہوں مصروف تب بھی ہو سکتی ہے. تو لہٰذا ایسی کوئی صورت جو ہے اس کے بعد میت کی طرف سے صدقہ و خیرات ہو سکتا ہے. اس کے اگر روزے ذمہ رہتے ہوں، کوئی نظر کے روز اس نے مانے تھے رہ گئے تو وہ رسا اس کی طرف سے روزہ جو ہے وہ رکھ سکتے ہیں. حج اس کی طرف سے ہو سکتی ہے، فوت ہونے والے کی طرف سے حج وغیرہ ہو سکتی ہے. یہی ہے اصال ثواب کے وہ طریقے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت.